بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 32 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث محکم اور حدیث مختلف الحدیث کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم محکم حدیث اور مختلف الحدیث کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 31 میں ہم نے حدیث کی ایک تقسیم مکمل کی۔ حدیث مقبول کی تقسیم تھی صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی، اور پچھلے سبق میں ہم نے حدیث صحیح لغیری ہی اور حدیث حسن لغیری ہی کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں ہم نے حدیث صحیح لغیری کی تعریف، مرتبہ، مثال اور حکم، اسی طرح حدیث حسن لغیری کی تعریف، مرتبہ، مثال اور حکم، اور پھر آخر میں ہم نے خبر واحد محتف بالقرائن کی 3 اقسام ذکر کی تھی، ما اخرجہ الشیخان، اور اسی طرح حدیث مشہور اور حدیث مسلسل بالائمۃ الحفاظ، اور پھر خبر واحد محتف بالقرائن کا حکم ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم حدیث کی ایک اور تقسیم شروع کرتے ہیں، اور یہ تقسیم حدیث کے معمول بہ اور غیر معمول بہ کے اعتبار سے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حدیث کی تقسیم مقبول کے اعتبار سے کی تھی، کہ جو حدیث مقبول ہو یعنی اس سے استدلال کیا جا سکتا ہو۔ حدیث مقبول کے بعد علماء کرام حدیث کے معمول بہ اور غیر معمول بہ کے اعتبار سے تقسیم اس لیے کرتے ہیں کہ تمام مقبول حدیثوں پر عمل ضروری بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث مقبول ہو درجے کے لحاظ سے، لیکن اس پر عمل نہ ہوتا ہو کیونکہ وہ منسوخ ہو، تو لہٰذا حدیث کی اب یہ تقسیم کرتے ہیں کہ بعض حدیث معمول بہ ہوتے ہیں اور بعض حدیث معمول بہ نہیں ہوتے۔ تو بہرحال خبر واحد کی ایک تقسیم اور عدم قبولیت کے اعتبار سے ہے، اور اس کے پھر حدیث مقبول کے آگے مراتب ہے 4 جو ہم نے ذکر کیے ہیں، صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، اور صحیح لغیری ہی، حسن لغیری ہی۔ اور اب ہم تقسیم کرتے ہیں حدیث کے معمول بہ اور غیر معمول بہ کے اعتبار سے۔ اگر ایک حدیث ایسی ہو کہ اس کے معارض کوئی حدیث موجود نہ ہو تو یہ محکم ہوگی، اور اگر ایک حدیث ایسی ہے کہ اس کے مقابل ایک اور حدیث آئی ہے جس کے دونوں میں تعارض ہے، تو پھر آگے ہم دیکھیں گے اگر جمع ممکن ہو تو اس کو مختلف الحدیث کہتے ہیں، اور اگر جمع ممکن نہ ہو تو پھر ہم تاریخ کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ کون سی حدیث متاخر ہے اور کون سی پہلی ہے، تو نسخ کی طرف جائیں گے، اور اگر تاریخ کا علم نہ ہو تو پھر ہم ترجیح کی طرف جائیں گے۔ اگر ترجیح ممکن ہو تو ایک حدیث کو دوسرے پر ترجیح دے دیں گے، اور اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو تو ہم توقف کریں گے۔ تو بہرحال یہ 4 صورتیں بنتی ہیں، یا تو تطبیق ہو سکے گی تو اس کو مختلف الحدیث کہتے ہیں، اور تطبیق نہ ہو ناسخ اور منسوخ کی صورت یہ بنے گی، اور اگر نسخ کی صورت بھی نہ ہو تو ترجیح کی صورت بنے گی، ترجیح کی صورت بھی نہ ہو پھر توقف کی طرف جائیں گے۔ یہ خلاصہ تھا۔ اب ہم تفصیل میں جاتے ہیں، محکم اور مختلف الحدیث کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ تو حدیث محکم کی لغوی تعریف، محکم متقن چیز کو کہتے ہیں، مضبوط چیز کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں هو الحدیث المقبول الذي سلم من معارضة مثله، وہ حدیث مقبول ہے کہ اس کے درجے میں برابر حدیث معارض نہ ہو، اس سے محفوظ ہو، یعنی وہ حدیث مقبول جس کے معارض کوئی حدیث موجود نہ ہو، تو اس کو محکم حدیث کہتے ہیں۔ اور محکم حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اکثر جو احادیث ہے وہ اس قبیل سے ہیں، اور جو متعارض احادیث ہے وہ محکم کے بنسبت مجموع احادیث کے بنسبت تعداد میں کم ہے۔ اور حدیث مختلف الحدیث کی لغوی تعریف، تو مختلف کہتے ہیں اتفاق کی ضد ہے، یعنی وہ حدیث جس کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہو۔ اصطلاح کے اعتبار سے تعریف یہ ہے وہ الحدیث المقبول المعارض بمثلہ مع امکان الجمع بینہما۔ مختلف الحدیث اس مقبول حدیث کو کہتے ہیں جس کے معارض دوسری حدیث موجود ہو، البتہ دونوں میں تطبیق ممکن ہو۔ تو بہرحال مختلف الحدیث اس صحیح حدیث یا حسن حدیث کو کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث اس جیسی
منقول ہو جو مرتبے اور قوت میں برابر ہو اور بظاہر اس کا معنی اور اس کے معنی میں اختلاف ہو، لیکن جو اہل علم ہے اور ذہین لوگ ہیں اور فقہا ہیں وہ ان دونوں کے درمیان تطبیق کرتے ہیں۔ مختلف الحدیث کو ایک مثال کے ذریعے سے ہم سمجھاتے ہیں۔ مثلا یہ ایک حدیث ہے، دو حدیث ہیں۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لا عدوى ولا طیرۃ، اور یہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماریاں ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث ہے فر من المجذوم فرارک من الاسد، یہ بخاری شریف کی ہے کہ آپ جزام اور کوڑ والے بیماری سے ایسے بھاگو جس طرح کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ تو اب پہلے حدیث کو ہم دیکھ لیں، بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل نہیں ہوتی، لہٰذا بھاگنا نہیں چاہیے، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ چونکہ بیماری منتقل ہوتی ہے لہٰذا تم اس سے بھاگو۔ تو دونوں حدیث صحیح بھی ہے، بظاہر تعارض ہے۔ ایک میں اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ بیماری ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوتی، اور دوسرے میں اس کا ثبوت ہو رہا ہے کہ بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے۔ تو علماء کرام نے اس میں تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تطبیق یہ ہے کہ بیماری دراصل خود منتقل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ تو پہلی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عقیدہ بیان فرمانا چاہتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ بیماری ایک دوسرے سے براہ راست منتقل نہیں ہوتی، یعنی بیماری کی مرضی یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو لگ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس میں ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدا للذریعہ یعنی احتیاط کی بنیاد پر یہ فرمایا ہے کہ جو بیمار شخص ہے، متعدی بیماری والا شخص ہے، اس کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ اس کے پاس آپ بیٹھو گے تو آپ کو بھی یہ بیماری لگے گی، اس وجہ سے نہیں کہ اس شخص سے آپ کو لگی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مرضی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت سے آپ کو لگی ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بیماری مجھے اس سے لگی ہے، تو یہ آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ تو بہرحال دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح ہے اور دونوں میں تطبیق ہو گئی۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک اور تطبیق بھی بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل تو بیماری خود بخود ایک شخص سے دوسری شخص کی طرف نہیں لگتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بیماریوں کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، جیسے کہ مثلا جب بارش ہوتی ہے تو انسان کو سردی لگتی ہے، آگ کے پاس رہنے سے انسان کو گرمی لگتی ہے، تو اسی طرح سخت سردی میں ٹھنڈا پانی پینے سے انسان کو زکام کا خطرہ اللہ ہے۔ تو بعض چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو پہلے حدیث میں کہ بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی، اس میں عقیدے کا بیان ہے، اور دوسرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا ثبوت بیان کر رہے ہیں کہ اسباب کے درجے میں اس طرح ہو سکتا ہے، لہٰذا انسان اس سے دور رہے۔ بہرحال جو حدیث آپس میں متعارض ہو اس میں ہم کیا طریقہ اختیار کریں گے، جیسے کہ پہلے اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا، سب سے پہلے ہم جمع و تطبیق کی طرف جائیں گے۔ اگر جمع و تطبیق نہ ہو سکے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ناسخ اور منسوخ کا طریق ہو سکتا ہے تو ہم ناسخ اور منسوخ کی طرف جائیں گے، اور اگر نسخ کی صورت بھی نہیں ہو سکتی تو پھر ہم ترجیح کی طرف جائیں گے، اور اگر ترجیح کی صورت بھی نہیں ہو تو ہم توقف کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ دو حدیث جو بظاہر آپس میں متعارض ہو اس میں ہم کیا کریں گے، تو سب سے پہلے مرحلے میں ہم دونوں کے درمیان تطبیق کریں گے۔ تطبیق کی طرف سب سے پہلے اس لیے جائیں گے کیونکہ تطبیق میں دونوں پر عمل ہو جائے گا، تو اس طرح کوئی بھی حدیث عمل سے نہیں نکلے گی اور تمام حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اور اگر عمل ممکن نہ ہو تو پھر ہم درجین صورت اختیار کریں گے۔ اگر ان میں سے ایک کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ ناسخ ہے اور تو اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو منسوخ ہے اس کو ہم چھوڑیں گے، اور اگر ہم نسخ اور منسوخ پر بھی عمل نہیں کر سکتے تو ہم ترجیح کی طرف جائیں گے، اور وجوہ ترجیح پچھلے سبق میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیے کہ احادیث کے لیے علماء نے بعض امور مرجحہ ذکر کیے ہیں، بعض حضرات نے 50 تک پہنچائے ہیں اور بعض نے 100 تک پہنچائے ہیں، جیسے مثلا کسی حدیث کا قولی ہونا، کسی حدیث پر علماء کا عمل معمول بھی ہونا، تو اس طرح اور بہت ساری امور مرجحہ ہے، جیسے صحیحین میں ہونا،
مشہور ہونا، متواتر ہونا، یا اس کے روات کا فقہا ہونا، تو ایسی حدیث، ایسی امور مرجحہ اس کو یا کثرت طرق کے ساتھ منقول ہونا۔ اور اگر تیسری صورت یہ ہے کہ ایک حدیث کو دوسرے پر ہم راجح نہیں قرار دے سکتے کسی امور مرجحہ کے ذریعے سے، اور ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے، تو پھر ہم اس حدیث پر عمل کو موقوف کریں گے۔ یہ بہرحال اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، باقی اس میں تفصیل بھی ہے۔ بعض علماء کرام نے اس میں یہ نقطہ بتایا ہے کہ اس میں ہم نے نسخ کو جو بعد میں رکھا ہے، تطبیق سے بعد میں رکھا ہے، تو یہ اس صورت میں ہے جبکہ نسخ صریح طور پر نہ ہوں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم نسخ سے متعلق تفصیل ذکر کریں گے۔ تو نسخ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ نسخ ہے جو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالی بیان کرے، تو ایسے نسخ کو تو ہم تو تطبیق پر بھی مقدم کریں گے، ظاہر اس صورت میں ہم تطبیق نہیں کریں گے، لیکن نسخ کی ایک چند اور صورتیں ہیں کہ وہ یقینی طور پر ناسخ اور منسوخ نہ ہو، تو پھر اس میں ہم تطبیق کو مقدم کریں گے۔ اور یہ جو ترتیب ہے، کبھی کبھی علماء کرام کے درمیان اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، یعنی ایک فقیہ جو ہے وہ تطبیق کی طرف چلے جاتا ہے، ایک فقیہ اس میں نسخ کی طرف چلے جاتا ہے، ایک جو ہے ترجیح کی طرف چلے جاتا ہے اور ایک تطبیق کی طرف چلے جاتا ہے، تو بہرحال یہ اختلاف بھی ممکن ہے۔ مختلف الحدیث فن کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، اور اب ہم اس کی اہمیت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور اسی طرح مختلف الحدیث میں مشہور کتابوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ مختلف الحدیث جو فن ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، تو بہت سارے جو سطحی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ علم جنہوں نے حاصل نہیں کیا ہوتا ہے، تو ان کی نگاہ میں بہت ساری حدیثوں میں بظاہر تعارض ہوتا ہے، تو اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس فن کو سیکھے اور ان متعارض حدیثوں میں تطبیق پیدا کرے، تاکہ جو عوام ہے ان کے ذہن میں متعارض حدیثوں کی وجہ سے حدیث سے تنفر پیدا نہ ہو اور حدیث کے بارے میں ان کے اشکالات پیدا نہ ہو۔ تو جو ماہر اہل علم ہے وہ اس فن کو حاصل کرے اور پھر وہ احادیث کے درمیان تطبیق کرے، تاکہ لوگ حدیث پر عمل کر سکیں۔ اور جس طرح یہ فن اہم اور ضروری ہے، اس طرح یہ فن مشکل بھی ہے، لہٰذا ہر شخص یہ انجام نہیں دے سکتا ہے، لہٰذا جو احادیث کے بارے میں ان کو بہت زیادہ معلومات ہو اور تطبیق کی صلاحیت ان میں ہو تو وہ تطبیق کرے، اور جو اس فن کے ماہر نہ ہو وہ تطبیق نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس فن کے جو ماہرین ہیں ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کی کتابیں بھی اس میں مشہور ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب اختلاف الحدیث ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس موضوع پر ان کی کتاب سب سے پہلی ہے، اور دوسری کتاب ابن قتیبہ کی ہے تعویل مختلف الحدیث، اور تیسری کتاب امام طحاوی رحمۃ اللہ کی مشکل الاثار جو سب سے زیادہ مفصل کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں طہارت سے لے کر آخر تک تمام احادیث متعارضہ کے ابواب قائم کر کے ان کے درمیان تطبیق کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ حدیث محکم اور حدیث مختلف الحدیث کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے حدیث محکم کی تعریف کی کہ محکم اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے متعارض حدیث موجود نہ ہو، اور مختلف الحدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے متعارض حدیث موجود ہو لیکن اس میں تطبیق ہو سکے، اور مختلف الحدیث کی مثال بھی ذکر کی، اور پھر ہم نے بیان کیا کہ جب دو حدیثوں کے درمیان تعارض ہو تو اس کے لیے پھر ہم 4 طریقے اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تطبیق کی طرف جاتے ہیں، تطبیق نہ ہو تو نسخ کی طرف جاتے ہیں، نسخ نہ ہو تو پھر ہم ترجیح کی طرف جاتے ہیں، اور ترجیح بھی نہ ہو تو پھر ہم اس حدیث پر عمل کو موقوف کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے مختلف الحدیث فن کی اہمیت ذکر کی کہ یہ ایک اہم فن ہے، اور اس فن میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ ناسخ اور منسوخ حدیث کے بارے میں بحث کریں گے۔